الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہمارا لیول 4 ہے اور سبق نمبر 17 ہے، پارہ نمبر 23 ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 83 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورہ یاسین کا تعارف، نام اور وجہ تسمیہ، یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 83 ہے۔ صورت کا نام آیت نمبر 1 کی مناسبت سے سورہ یاسین رکھا گیا ہے۔ اس کے جو موضوعات ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 12 تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 13 سے لے کر 32 میں انکار رسالت کی جو سزا ہے اس کا بیان ہے، اور آیت نمبر 33 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے توحید کو ثابت کیا گیا ہے، توحید کا اس بات کیا گیا ہے، اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 51 سے 68 تک یہ جو آیات ہیں ان میں قیامت کا بیان کیا گیا ہے، قیامت کے جو احوال ہیں، جنت اور دوزخ کے جو احوال ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح آیت نمبر 69 اور 70 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 71 سے سورت کے اختتام تک، یعنی آیت نمبر 83 تک، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ یاسین کو۔ بڑی عظیم سورت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بڑی ہی حکمت والا قرآن ہے، محکم ہے، پختہ ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ بڑا پر حکمت یہ قرآن ہے، بڑی پر حکمت کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی کس چیز پہ کہ انک لمن المرسلین، انک بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ تو مرسلین، مرسل کی جمع ہے بھیجا ہوا، اور اس کی جمع ہے مرسلین، بھیجے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اپنا پیغام دے کے، آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل سے مراد یہ ہے کہ نازل کیا ہوا، یعنی قرآن جو ہے یہ نازل کیا ہوا ہے کس کا؟ العزیز، جو بڑا زبردست ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو سب پہ غالب ہے، الرحیم جو نہایت مہربان ہے۔ یعنی یہ جو قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ تنزیل العزیز الرحیم، اس اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے کہ جو عزیز ہے، بڑا غالب ہے، بڑا زبردست ہے، الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارنے کا مقصد کیا بیان ہوا؟ اگلی آیت میں ہے لِتُنذِرَ، تاکہ اب ڈرا دیں، قوماً، ایسی قوم کو کہ ما انذر، نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، فہم غافلون، تو پس وہ کیا ہیں؟ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ اس لیے ہم نے آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا دیں، ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد جو ہے وہ نہیں ڈرائے گئے تھے۔ تو قوم سے مراد یہاں پہ کون سی قوم ہے؟ عرب مراد ہیں، کہ
عرب میں دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ جو مدت ہے اس کے دوران عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بعثت کا مقصد بیان کیا تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، تو پس وہ کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دین حق سے وہ بے خبر ہیں، غافل ہیں وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے بنایا، کتاب اس لیے عطا فرمائی تاکہ آپ انذار کی جو ذمہ داری ہے تاکہ آپ اس کو ادا کریں۔ اور اسی طرح یہاں دیکھیے ادب کا ذکر ہے، یعنی تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، تو یہاں مراد کون ہے؟ عرب ہیں۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ غیر عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے اور تا قیامت تک ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور پھر یہ ذکر کیا تا آپ ان کو ڈرائیں کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے، وہ لوگوں کو ڈرائے، کیونکہ لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ جب لوگ غفلت میں پڑے ہوں تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم عطا فرمایا ہے دین کا علم، تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم میری طرف سے پہنچا دو، گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت بھی اگر صحیح کسی کو آتی ہے، اس کا علم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے پہنچائے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں، لقد حق القول، بلا شبہ یقیناً، حق القول، بات ثابت ہو چکی ہے۔ حق کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی ثابت ہو چکی ہے، القول بات، قول، علی اکثرہم ان کے اکثر پر، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں کیا مراد ہے کہ ان کے جو اکثر ہیں ان پر بات کیا ہو چکی ہے؟ ثابت ہو چکی ہے، یعنی کہ عذاب کا فیصلہ ان کے حق میں جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، یعنی عذاب جو ہے ان پہ واجب ہو چکا ہے، کیونکہ ایمان ان پر پیش کیا گیا، انہوں نے ایمان نہیں لایا اور ان پہ حجت بھی تمام کر دی گئی، تو اس لیے یہ جہنم کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ اور یہ جو گمراہ ہوئے، ان کی گمراہی کا جو سبب ہے یہ خود ہیں، ان کی ضد اور ان کا عناد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ان کے بارے میں لکھ رکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجبور ہو گئے، کہ ان کو مجبور کر دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے جو گمراہی کو اپنایا ہے وہ اپنی آزاد مرضی سے اپنایا ہے، اور ان پہ ایمان کو پیش کیا گیا، ان کو ڈرایا بھی گیا، لیکن یہ نہیں ڈرے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو پھر ان کے حق میں کیا ہوا؟ اکثر لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے ثابت ہو گیا، یعنی عذاب کا، کہ ان پہ عذاب جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا اور جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، پھر وہ جو ہے وہ تھوڑیوں تک وہ پہنچ چکے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو لہٰذا وہ سر جو ہے وہ اٹھائے ہی رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے ان کے کفر پر اصرار کرنا اور ان کا کفر پہ اڑے رہنا، اس کی ایک مؤثر جو ہے وہ دیکھیے ایک تمثیل بیان کی گئی، ایک تصویر کشی کی گئی ہے کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے انفاق بھی نہیں کیا۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کی گردن میں توق ڈال دیا جائے، کیا ڈال دی جائے؟ توق ڈال دی جائے،
یہ لوہے کا یا زنجیر کی شکل میں ہوتا ہے یہ، اور یہ بدترین عذاب ہوتا ہے کہ کسی انسان کی گردن میں اس کو ڈال دیا جائے۔ اور فرمایا کہ کئی توق ہم نے ان کی گردنوں میں ہم نے ڈال دیے کہ جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے، یہاں تک یعنی کہ، اور ان کا فہم مکمون، بس یہ اپنے سر ایسے اوپر اٹھائے ہوئے، یعنی کہ یہ سارے کے سارے یہاں پہ سمجھو کہ توق ہیں، اور نہ یہ دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ نیچے کر سکتے ہیں اپنا سر، بس یہ ایک طرف ہی ایسے ہوئے ہیں۔ یعنی گویا کی مثال دی گئی ہے کہ ان کی حالت یہ ہے جیسے اس انسان کی حالت ہوتی ہے کہ جس کی گردن میں اتنے زیادہ جو ہے توق ڈال دیے گئے ہوں کہ وہ تھوڑیوں تک پہنچ چکے ہوں کہ جس سے نہ وہ سر آگے پیچھے کر سکتا ہے، اور اس کا سر اوپر ہوا ہے کیونکہ اتنے زیادہ جو ہے وہ توق پڑے ہوئے ہیں کہ ٹھوڑیوں تک پہنچ گئی اور سر نیچے بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی حالت ہے کہ انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ فہم مکمہون، تو یہ کیا ہیں جی؟ فہم مکمہون، مکمہون اصل میں مکمہون کی جمع ہے، اور مکمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا سر اوپر اٹھا دیا گیا ہو اور اسے نیچے نہ جھکا سکتا ہو۔ تو بھاری توق ان کے گردنوں میں ڈال دیے گئے ہیں، جیسا کہ گویا کے بھاری توق ان کے گردنوں میں ڈال دیے گئے ہوں جو ٹھوڑیوں تک پہنچ چکے ہوں، جس کی وجہ سے اپنا سر اوپر اٹھائے رکھتے ہوں۔ تو یہ اصل میں تمثیل ہے، تصویر کشی کی گئی ہے گویا کہ ان کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی، کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے انفاق بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کیا۔ تو ان کی مثال ایسے بیان ہوئی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دی، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، سدن، ایک دیوار، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار جو ہے وہ ایک آڑ جو ہے وہ کر دی ہے، ومن خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ کر دی ہے۔ فاغشیناہم، تو پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھتے، آڑ کی وجہ سے وہ دیکھنے سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ بھی اصل میں ان کے کفر کی اور ان کے شرک کی اور ان کے ایمان نہ لانے کی ایک تمثیل بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کی گئی ہے؟ تمثیل بیان کی گئی ہے کہ ان کے کفر اور تکبر کی وجہ سے ہدایت کا راستہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ بند ہے، یہ دیکھتے ہی نہیں ہے ہدایت کے راستے کو۔ تو اسلام سے پھر اعراض کرنے کی ان کی یہی سزا بنتی ہے کہ ان کے آگے بھی آڑ ہے، آگے بھی ان کے دیوار ہے۔ تو مراد یہ آگے جو بیان ہوا کہ آگے ان کی دیوار سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، دنیا کی لذتیں ان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، حق بات ان کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ اصل میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لذتیں اور یہ خواہشات بس دنیا کے اندر پوری کی جائیں۔ اور وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی جو ہے وہ دیوار ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آخرت کا تصور ان کے ہاں بالکل ختم ہو چکے، آخرت کا ان کے اندر خوف ہی نہیں ہے۔ جب آخرت کا خوف کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے، انسان کے اندر، تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے لیے کارگر نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، آخرت کا ڈر ایک انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جتنی بھی اس کو نصیحت کریں وہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دے۔ تو اس طرح یہ کیا ہے؟ فاغشیناہم، پھر ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو ڈھانپ دیا، ان کو اندھا کر دیا۔ کس چیز سے؟ حق سے، کہ وہ حق نہیں دیکھ سکتے۔ فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھتے۔ اگلے صفحے طرف چلتے ہیں، یہ جو صفحہ نمبر ہے 441، پارہ نمبر 22 ہے، اور آیت 10 سے 21 ہے اس صفحے پہ۔ اس صفحے کو بھی مختلف موضوعات، اشارات اور اس کے آگے موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 جی، کہ ان پہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ان کو جہنم کے عذاب سے اور آخرت کے خوف سے آپ اگر ان کو ڈراتے ہیں تو تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگر نہیں ڈراتے تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
ہاں ڈرانا جو ہے کس کو فائدہ مند ہوتا ہے؟ کہ جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے، جو رحمان سے بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی جو جزا ہے وہ کیا بیان ہوئی ہے؟ وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے بڑی مغفرت کی اور بڑے عزت والے اجر کی۔ فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پہ، أَأَنذَرْتَهُمْ، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، ام یا لم تنذرہم، آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان پہ برابر ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے، برابر ہے ان پہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ اپنے کفر کی وجہ سے، اعراض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب انذار ان کے حق میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے ڈرانا۔ انما تنذرو، انما بس بات صرف اتنی ہے کہ تنذرو آپ ڈراتے ہیں، من اسے کہ اتبع کہ جو پیروی کرتا ہے، الذکر نصیحت کی۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف اس کو ڈراتے ہیں کہ جو پیروی کرنے والا ہے ذکر کی، جو قرآن پر ایمان لانے والا ہے اور قرآن کے اندر جو احکام بیان ہوئے ان پہ عمل کرنے والا ہے۔ ایک تو ایسا بندہ ہے کہ جو ذکر کی، یعنی نصیحت کی، یعنی قرآن کی اتباع کرتے پیروی کرتا ہے، تو آپ کا ڈرانا اس کے حق میں اس کو نفع دیتا ہے۔ اور دوسرا وخشی الرحمن بالغیب، وخشی جو ڈر گیا الرحمن، رحمان سے، بالغیبی بغیر دیکھے، بن دیکھے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ان لوگوں کو ہی ڈراتے ہیں، یعنی آپ کا ڈرانا ان لوگوں کو ہی کارگر ہوتا ہے، ان لوگوں کو ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ذکر یعنی نصیحت کی پیروی کرتے ہیں، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کی کیا جزا بیان کی؟ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا فبشرہ، پس اس کو خوشخبری دے دیجئے، بمغفرت، مغفرت کی، واجر کریم، اور اجر کریم کی۔ اجر کریم یعنی عزت والا، معزز اجر، مراد اس سے جنت ہے۔ ان نحن نحیی الموتى، ان بے شک ہم ہی نحیی، ہم زندہ کریں گے، الموتى، مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو تو ہم ہی زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، ہم لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے جو نشان ہیں ہم ان کو لکھتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشان۔ مَا قَدَّمُوا سے مراد کیا ہے؟ کہ جو عمل انہوں نے خود اپنی زندگی میں کیے، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، ان کے وہ عمل ہم ان کے اعمال نامے میں لکھتے رہتے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، ان کے چھوڑے ہوئے نشان، چھوڑے ہوئے نشانوں سے مراد وہ اعمال ہیں کہ جو دوسرے لوگوں نے وہ عمل کیے ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کے بعد، لیکن سبب یہ بنے تھے۔ مثلا کسی نے کسی کو اچھی بات بتائی، نماز کی ترغیب دی، نیکی کی ترغیب دی، نیکی پر اس کو بارا، اس کو دعوت دی۔ اب وہ بندہ کیا ہے؟ وہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ نماز شروع کرتا ہے اس کی دعوت کی وجہ سے، اس کے بتانے کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے، تو اس نماز پڑھنے والا کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور یہ جو بتانے والا ہے جس نے اس کو نماز پہ لگایا ہے، اگر یہ فوت بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں نماز پڑھتا رہتا ہے دوسرا بندہ، تو اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب جاتا رہے گا۔ تو یہ مراد ہے وہ آثارہم۔ تو وہ آثارہم کا جو تعلق ہے دوسرے بندے سے ہے، خود سے نہیں، خود جو عمل نہیں کیا، بلکہ وہ آثارہم دوسرے لوگوں نے عمل کیا لیکن اس کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جو ہے وہ برے کام کی دعوت دیتا ہے یا برائی پھیلاتا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے، تو جو بھی اس کے بعد اس پہ عمل کرنے والا ہوگا تو اس کا جو گناہ ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، جو سبب بنا۔ پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے ضبط کیا اس کو، ہم نے درج کر دیا ہے، فی امام مبین، امام مبین میں۔ تو امام مبین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ لوح محفوظ، واضح جو کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ درج کیا ہوا ہے۔ ہر انسان کیا کرے گا دنیا میں آ کے، اس نے کیسے عمل کرنے ہیں، ہر انسان کے اعمال جو ہے وہ اس کے اندر درج ہیں۔ امام مبین کا دوسرا مطلب جو مفسرین نے ذکر کیا وہ ہے اعمال نامہ۔ بستی والوں کی مثال، دو رسولوں کی تکذیب اور تصدیق کے لیے تیسرے رسول کا آنا۔ یہاں پہ ایک بستی والوں کی ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ بستی والوں کی طرف دو رسول آئے تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید اور ان کی تقویت کے لیے
پھر تیسرے رسول کو بھیجا تو انہوں نے سب کا انکار کر دیا، ان بستی والوں نے تینوں کا انکار کیا، اور کیا کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور یہ بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی وحی نازل نہیں کی، اور رسولوں کے بارے میں کیا کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ولیعاذ باللہ، جیسے مشرکین مکہ، کفار مکہ، اور اسی طرح سارے کے سارے انبیاء کے ساتھ جو ان کی قوم کے لوگ ہیں وہ کہتے آئے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یعنی انبیاء کے بارے میں، انبیاء کو انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ تمہاری نحوست ہے، ان کو منحوس سمجھا نعوذ باللہ، ان کی طرف نحوست کی نسبت کی، اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہم سے بڑا دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو پھر آگے انبیاء کا ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور پھر ایک جو ہے مرد ناصح، ایک مرد مومن جو ایمان والا ہے، وہ دور شہر کے دور کنارے سے وہ آتا ہے اور اپنی قوم کو آ کے دعوت دیتا ہے کہ تم ان رسولوں کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، معاوضہ بھی نہیں مانگتے، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کا کوئی اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پورا واقعہ ذکر ہوا ہے، بڑا بہترین واقعہ، اور اس میں کئی اسباق ہیں، کئی دروس ہیں، لیسنز ہیں، اور کفار مکہ کے لیے بھی، کہ جیسے بستی کے لوگوں نے ان تینوں رسولوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، تو تم بھی اسی طرح تکذیب کر رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ، بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلاً، مثال کے طور پہ، اصحاب القریہ، جو اصحاب القریہ ہیں، بستی والے ہیں، ان بستی والوں کو بیان کیجئے بطور مثال کے ان کفار مکہ کے سامنے، اذ، جب کہ جاءہا، آئے ان کے پاس، المرسلون، المرسلون، بھیجے ہوئے، یعنی جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف، اثنین، دو، یعنی دو رسولون بستی والوں کی طرف بھیجے، فکذبوہما، دیکھیے فکذبوہما، اس میں کتنے لفظ ہیں؟ فا، کذبو، اور ہما، تین۔ فا پس کذبو، انہوں نے جھٹلایا، یعنی بستی والوں نے جھٹلایا، ہما، ان دونوں کو، یعنی ان دونوں رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، فعززنا، پھر ہم نے تقویت دی، یعنی تائید کی ان دونوں رسولوں کی، بثالث، تیسرے کے ساتھ، ثالث تیسرا، یعنی تیسرا رسول ہم نے بھیجا، فقالوا، پس انہوں نے کہا، یعنی رسولوں نے کہا، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں، ہم تو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب قوم نے کیا جواب دیا، بستی والوں نے کیا جواب دیا ان کو، ما انتم، تم نہیں ہو، الا، مگر، بشر، بشر، مثلنا، ہماری طرح، تم تو ہماری طرح ہی انسان ہو، ہماری طرح ہی بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے، من شیء، کچھ بھی، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے، یعنی انہوں نے وحی کا انکار کیا۔ تم کہتے ہو ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو انہوں نے انکار کیا، کوئی وحی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ، ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، تکذیبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ نعوذ باللہ، انبیاء کے بارے میں کیا کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی رسولوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، یعلم، جانتا ہے، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، بھیجے گئے ہیں۔ اب جو ہے رسول جو ہیں وہ کیسے ان کو یقین دہانی کراتے ہیں، ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، یہ قسم کے مقام ہے، گویا کہ قسم کھا رہے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف جو ہیں وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما علینا، اور نہیں ہے ہماری ذمہ داری، الا، مگر، البلاغ، پہنچانا، المبین، واضح، ہمارے ذمے، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم واضح، کھلم کھلا تمہیں صاف صاف پہنچا دیں اللہ تعالیٰ کا پیغام، یعنی معجزات کو لے کے آنا، تمہیں ایمان کے اندر داخل کرنا، تمہارے دل کے اندر ایمان کو داخل کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا، کھلم کھلا واضح طور پر پہنچا دینا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب کیا ہوتا ہے کہ جو قوم کے لوگ ہیں وہ رسولوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ باز آئے، لنرجمنکم، تو ضرور ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور پہنچے گا تمہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ
رسولوں کی طرف نحوست کی، نسبت کی، اور ساتھ کیا ان کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے پتھر مار مار کے، اور ہماری طرف سے تمہیں بڑا دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا، اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی رسولوں نے کہا، طائرکم، تمہاری جو نحوست ہے نا، معکم، تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے، نہ کہ ہماری وجہ سے۔ اگر جو ہے تم یہ سمجھتے ہو، کوئی نحوست کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو اصل میں جو نحوست ہے وہ تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، کہ تم نے انکار کیا، تم نے کفر کیا، تم ایمان نہیں لا رہے، تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے نحوست ہے، اور ہم اس نحوست کا ہم باعث نہیں ہیں، بلکہ تمہارے اعمال بد اس نحوست کا باعث ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ان پہ کوئی وبا آئی، یا کوئی آفت آئی، یا بارش کا آنا رک گیا، بارش کا سلسلہ جو تھم گیا، تو پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اس بستی والے لوگوں نے، جو منکر تھے، جو کفار تھے، جو ایمان نہیں لا رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دی کہ یہ ان رسولوں کی وجہ سے ہے، یہ ان کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی، مطلب یہ کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ان ذکرتم، ان کیا ذکرتم، تمہیں نصیحت کی جائے، کیا تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے نحوست جو ہے وہ سمجھتے ہو، اور اگر تمہیں نصیحت کریں تو تم آگے سے سنسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی تم دھمکی دیتے ہو ہمیں۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو، تم ایسے لوگ ہو، مسرفون، جو حد سے بڑھ جانے والے ہو، کفر میں اور سرکشی میں حد سے بڑھے ہوئے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل، وجاء، اور آیا، من اقصى المدینة، اقصى المدینہ سے مراد کیا کہ شہر کا جو ہے وہ آخری حصہ، دور کنارے سے، رجل، ایک آدمی آتا ہے، یسعى، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، المرسلین، رسولوں کی، یعنی شہر کے آخری حصے سے دور سے ایک آدمی آتا ہے اور دوڑ کے آتا ہے، بڑی جلدی آتا ہے، اور آ کے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے کہ تم ان رسولوں کی اتباع کرو۔ تو وہ دوڑ کے کیوں آتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں، کہیں یہ رسولوں کی تکذیب نہ کرنا شروع ہو جائیں، کہیں رسولوں کو قتل نہ کر دیں، تو اس لیے وہ دوڑتا ہوا آیا، اور یہ ایک مسلمان تھا، صالح آدمی تھا، نیک انسان تھا، اور یہ ایمان لا چکا تھا، اور بعض مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں مان رہی، تو اس نے آ کے رسولوں کی حمایت کی، اور اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ رسولوں کی جو ہے وہ مدد کریں، رسولوں پر ایمان لے آئیں، اور پھر ساتھ کیا فرمایا، اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم، جو سوال نہیں کرتے تم سے، اجرن، کسی معاوضے کا، کسی اجر کا، کسی بدلے کا، یعنی تم جو یہ پیغمبر جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ تم سے کسی بھی قسم کا معاوضہ تو طلب نہیں کر رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ان کی کوئی غرض نہیں ہے تم سے، بلکہ ان کی جو غرض ہے، ان کا جو مفاد ہے وہ یہی ہے کہ تم ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ وہم مہتدون، اور وہ یہ جو پیغمبر ہیں وہ خود مہتدون، ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو تمہیں بھی ہدایت کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اب جو ہے وہ ایمان والا، یہ مرد صالح، یہ کیا کہتے ہیں، وما لیا، کیا ہے مجھے، یعنی مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا چیز مجھے مانے ہے، روکتی ہے کہ لا اعبد، میں نہ عبادت کروں، الذی، اس ذات کی کہ جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی دیکھیے اس کی دعوت کا طریقہ کار کیا، کیسے اس نے حکمت اپنائی، کہ اس نے ڈائریکٹ لوگوں کو نہیں کہا کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ مطلب انڈائریکٹلی وہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو کہ جس رب نے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وإلیہ ترجعون، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، آلِهَةً، ایسے معبود، ان یریدنی الرحمن، ان اگر یریدنی، اگر ارادہ کر لے میرے ساتھ، الرحمن، رحمان، بضر، کسی تکلیف کا، نقصان کا، تو لا تغنی عنی، نہیں
فائدہ دے گی انی مجھے شفاعتہم ان کی شفاعت، ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ میرے کسی کام آئیں گے اور نہ ہی مجھے بچا سکیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا لوں۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اگر میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ جو معبودان باطل ہیں ان کی شفاعت میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مجھے بچا سکتے ہیں کسی نقصان سے۔ اگر میں ایسا کروں گا اور میں ان کو معبود بنا لوں، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنایا ہوا ہے، حالانکہ اگر تم پہ کوئی نقصان آ جاتا ہے، مجھ پہ کوئی نقصان آ جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے مجھے، تو یہ جو معبودان باطلہ ہیں یہ ان کی کوئی شفاعت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی شفاعت ہے، اور نہ ہی یہ کسی کام آ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اس مصیبت اور پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو انی بے شک میں اذن اس وقت لفی ضلال مبین، یقیناً میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کو اپنا معبود بنا لیتا ہوں تو اس صورت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پہ، فاسمعون، تو پس تم غور سے سنو، فاسمعون، پس تم غور سے سنو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دعوت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، تو اب قوم کے لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ قیلا، کہا گیا، ادخل، داخل ہو جا، الجنت، جنت میں، ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یعنی اس کی شہادت کے بعد، اس کی جنت میں داخل ہونے کے بعد جو اس کا کلام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور وہ کتنا خیر خواہ اپنی قوم کا، کہ زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی، ان کو نصیحت کی اور ان کو حق کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دی، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ شہادت کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، جب وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ اپنی قوم کی کیا کر رہا ہے؟ خیر خواہی کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال، کہا، یا لیتا، اے کاش، یا لیتا قومی، کاش میری قوم جان لے، یعلمون، کاش میری قوم جان لے، کاش میری قوم کو علم ہو جائے، کس چیز کا؟ کہ بیما غفر علی ربی، کہ مجھے میرے رب نے کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ مجھے میرے رب نے کیا کر دیا؟ مجھے تو میرے رب نے کیا کر دیا؟ بخش دیا ہے۔ وجعلنی، اور اس نے مجھے کر دیا ہے، من المکرمین، باعزت لوگوں میں سے، معزز لوگوں میں سے، اس اللہ نے مجھے کر دیا ہے کہ مجھے جنت میں داخل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والا کر دیا۔ تو یہ دیکھیے اس اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کی نصیحت اور اس کی خیر خواہی اپنی قوم کے لیے، کہ کاش میری قوم جو ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کیا ہے، کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنایا، اللہ تعالیٰ پر میں ایمان لے آیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ اب وہ جب جنت میں داخل ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی، یا لیت قومی، کاش میری قوم یعلمون، جان لے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دی اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس قوم نے، ان بستی والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، تو اب کیا ہے؟ اس کے بعد ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایک ہی چیخ آتی ہے تو سارے کے سارے وہ بجھ جاتے ہیں، سارے کے سارے وہ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء، نہیں ہم نے نازل کیا اس کی قوم پہ اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے۔ مراد یہ ہے کہ یعنی اس قوم کی تحقیر اور بے وقعتی کو ظاہر کرنا، کہ جب انہوں نے اس مرد صالح کو قتل کیا، رسولوں کی تکذیب کی، تو ان پہ کیا آتا ہے؟ اس قوم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمیں تو فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وما انزلنا، نہیں نازل کیے، علی قومہ،
اس کی قوم پہ، یعنی اس مرد صالح کی قوم پہ، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی اس کے جانے کے بعد جب انہوں نے اس کو شہید کر لیا، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، آسمان سے ہم نے فرشتوں کے، یعنی اس قوم کو مٹانے کے لیے، اس قوم پہ عذاب کے لیے ہمیں لشکروں کی ضرورت نہیں پڑی کہ آسمان سے ہم فرشتوں کے لشکر ہم جو ہے وہ نازل کریں اور پھر وہ اس قوم کو تباہ و برباد کریں، نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک چیخ ہی کافی ہے، ایک فرشتہ ہی کافی ہے، اس کی چیخ ہی کافی ہے۔ لیکن جب اہل ایمان کی مدد کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل فرماتا ہے، جیسے جنگ بدر میں نازل ہوئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، یعنی ہمیں فرشتوں کے اتارنے کی حاجت ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اتنی عظیم ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان جو ہے، جو بنی نوع آدم ہے انسان، وہ اتنا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے کہ آسمان سے کسی فوج کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ادنا سا عذاب ہی جو ہے وہ انسانوں کے لیے کافی ہے، ان کی تباہی کے لیے۔ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ان کانت نہیں تھی وہ الا مگر صیحۃ چیخ، واحدۃ ایک، وہ ایک ہی چیخ تھی، فاذا پس اچانک وہ، پس اچانک، فاذا پس اچانک، دیکھیے یہ جو اذا ہے، اس کو کہتے ہیں فجائیہ، اچانک کے معنی میں، یک اچانک، یہ قرآن میں کافی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور اذا کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی چیٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے اذا کا، آپ کو پتہ ہے؟ جب، بارک اللہ فیکم، جی ماشاءاللہ، کافی جواب آ چکے ماشاءاللہ۔ جب، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، تو اذا کا ایک مطلب ہوتا ہے جب، اور یہاں پہ اذا کا مطلب ہے یک اچانک، اور یہ بھی آگے بھی آئے گا اذا، اس کو اذا فجائیہ کہتے ہیں، اچانک کے معنی میں، کہ اچانک ایسے ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا پس اچانک، ہم وہ، یعنی وہ اصحاب القریہ، وہ بستی والے، وہ منکرین کے جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ایمان نہیں لائے تھے، اور نصیحت کرنے والے اس مرد ناصح اور نیک صالح انسان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، فرمایا خامدون، وہ بجھ گئے۔ پھر اچانک جو ہے جب وہ چیخ آئی، وہ فرشتے نے چیخ ماری، ایک چیخ سے ہی جو ہے وہ سارے کے سارے وہ بجھ گئے، مطلب سارے کے سارے جو ہے وہ یکدم وہ مر گئے۔ تو ایک چیخ نے ہی ان کی زندگی کا جو شعلہ ہے وہ بجھا دیا۔ یا حسرتاً علی العباد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرتاً، آئے افسوس، علی العباد، بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا مگر کانوا، وہ تھے، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے، یعنی لوگوں پر افسوس کہ جو بھی رسول ان کے پاس آتا رہا یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ کفار مکہ کو سمجھانا اور ان کو ڈرانا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور اہل ایمان کے لیے تسلی کہ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو یہ پہلے لوگ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی جو بھی پیغمبر آئے سب کے سب پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا کہ سب کا مذاق اڑایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد، ان لوگوں پہ افسوس کہ جو جٹلاتے ہیں، ان کے حال پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، ان کی کتنی بدبختی اور ان کی کتنی جہالت ہے۔ سابقہ امتوں کے ذریعے عبرت کا پیغام، کہ سابقہ امتوں کے حال پر غور کر کے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان کفار مکہ نے کہ کم اہلکنا، کتنے ہی ہلاک کر دیے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، زمانے کے لوگ ہم نے ہلاک کیے، کتنے ہی زمانے کے لوگ ہم نے ہلاک کر دیے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، تو کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں جب انہوں نے تکذیب کی، جب انہوں نے رسولوں پر ایمان نہیں لایا۔ اور فرمایا انہم، یہ یقیناً وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، ان کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں، اس دنیا میں ان کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے، بلکہ جو اعمال انہوں نے کیے ان اعمال تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، فرمائے وَإِن اور نہیں، وَإِن اور نہیں ہے، کُلٌّ سب کے سب، لما مگر، جمیعٌ اکٹھے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ تو مراد کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو بھی ہیں، سارے کے سارے ہمارے پاس اکٹھے ہو کر قیامت کے دن یہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وَإِن اور نہیں، کلن سارے کے سارے، لما مگر، لما کا مطلب یہاں پہ ہے مگر، اللہ کے معنی میں ہے۔ لما یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ کس معنی میں؟ اللہ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ جمیع، جمیع سے مراد کیا ہے؟ سارے کے سارے اکٹھے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ پھر اب کیا ہوگا؟ جب حاضر کیے جائیں گے تو ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن، پھر حساب کے بعد ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا ملے گی، ان کو ان کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیاں بیان کی ہیں توحید کے اس بات کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان میں سے پہلی جو نشانی یہاں پہ ذکر ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہے، اور یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ پہلے بھی ذکر کی ہے، زمین کی نشانی، کہ زمین جو ہے وہ ویران ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو وہی زمین کیا ہوتی ہے؟ وہ لہلانا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ نباتات اور جو ہے وہ غلے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے قیامت کے اس بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے کہ بنجر اور ویران زمین کو آباد کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین بھی ہے، خشک زمین، بنجر اور بے آباد، یعنی مردہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ خشک، بنجر اور بے آباد زمین۔ احییناہا، کہ ہم نے اس کو زندہ کیا ہے، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا۔ تو زندہ کرنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی حقیقتاً وہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے، نہیں، مراد یہاں پہ کیا ہے کہ وہ بڑھتی ہے، پھر وہ پھلتی پھولتی ہے، وہ لہلاتی ہے، طرح طرح کی نباتات اس میں اگاتی ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالا ہم نے اس زمین سے، حبًّا غلہ، پھر طرح طرح کے غلے اس میں سے نکلتے ہیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پس اسی غلوں میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں باغات پیدا کیے، باغات بنائے اللہ تعالیٰ نے، کھجوروں کے باغات، اور اسی طرح انگوروں کے باغات۔ دیکھیے کھجور اور انگور کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ عرب کی مرغوب غذا تھی، اور پھر جو ایک چشموں کا ذکر ہوا ہے، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، توحید کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیے، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، جناتن، باغات، جناتن جنت ان کی جمع ہے، من نخیل، نخیل کے، نخیل نخلت ان کی جمع ہے، تو نخلہ کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو۔ کھجور کے درخت ہم نے جو ہے وہ کھجور کے درخت جو ہے ہم نے پیدا کیے، اور یہ جو باغات ہیں کھجور کے باغات، وہ اعنابن، اور اسی طرح اعناب عنب کی جمع ہے، انگوروں کے۔ وہ فجرنا، اور ہم نے جو ہے جاری کر دیے، فجر یفجر، پھاڑنا کسی چیز کو، تو مراد کیا کہ جاری کر دیے، فیہا، اس میں، اس زمین میں، من العیون، چشموں میں سے، عیون عین کی جمع ہے چشمے، یعنی زمین میں ہم نے چشمے جاری کر دیے، یا وہ جو باغات ہوتے ہیں اس میں چشمے جاری ہوتے ہیں اور وہ سیراب کرتے ہیں اس زمین کو، لیاکلوا، تاکہ وہ کھائے، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے، یعنی یہ جو کھجور کا جو پھل ہے، جو انگور کا جو پھل ہے، مختلف جو پھل جو اگتے ہیں، تاکہ وہ ان میں سے کھائیں۔ وما عملت ایدیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بنایا ہے اس پھل کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یہ جو پھل جو نکلتے ہیں اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھوں نے ان پھلوں کو نہیں بنایا، انہوں نے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے پیدا کرنے والے، ان کے بنانے والے ہم ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی خالص عبادت کرنی چاہیے، اور ان کفار مکہ کو شرک سے بچنا چاہیے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، یعنی نر و مادہ کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کا ذکر ہے۔ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنایا، انسانوں کو بھی نر اور مادہ کی شکل میں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اسی طرح نباتات جو ہیں ان کے اندر بھی نر اور مادے کا نظام اسی طرح ہے، اور اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ان کا جو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا، اس سے مراد کیا ہے کہ ایک دوسرے کی مخالف اشیاء، جیسے دن کے مقابلے میں رات ہے وہ اس کا جوڑا ہے، زوج ہے، اس طرح سائے کے مقابلے میں دھوپ ہے، روشنی کے مقابلے میں تاریکی ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا اس کو ہر چیز کو بنایا ہے، چاہے تمہیں علم ہو یا چاہے تمہیں علم نہ ہو۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی، تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے خلق پیدا کیا الازواج، جوڑوں کو، کلا سب کے سب کو، جس نے سارے کے سارے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کے اندر جو نباتات ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، انسانوں کے اندر بھی نر مادہ ہیں دیکھیے۔ ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے کہ لا یعلمون، جن کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، جن کا انسان کو علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی ذکر کی، وہ کیا ہے؟ رات کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی فرمایا وہ آیت لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی جو ہے وہ رات بھی ہے۔ نسلخ منہ النہار، نسلہ مراد کے کہ ہم کھینچ اتارتے ہیں، منہ اس سے، النہارا دن کو، ہم جو ہے رات سے دن کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچ لاتے ہیں، اس کو کھینچ لیتے ہیں، دن کو کھینچ لیتے ہیں رات سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ رات جب آتی ہے تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ، تو یہاں بھی یہ جو اِذَا ہے یہ فجائی ہے، تو اچانک وہ یکا یک وہ سب کے سب لوگ، انسان، مظلمون، اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ دن کو رات سے اللہ تعالیٰ الگ کر دیتا ہے، دن کو رات سے اللہ تعالیٰ علیحدہ جب کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک جو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، صفحہ نمبر 442 ہے، اور اس میں جو آیات کی تعداد ہے وہ 38 سے لے کر 52 تک ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ سورج ہے، جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَالشَّمْسُ، اور سورج، تجری وہ چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس کا جو مستقر ہے، اس کی جو قرار کی جو جگہ ہے اس کے لیے، اپنے ٹھکانے کے لیے، اپنے ٹھکانے کی طرف وہ چلتا رہتا ہے۔ ذالک، یہ تقدیر، یہ اندازہ العزیز جو سب پہ غالب ہے، وہ اللہ تعالیٰ العلیم جو سب کچھ جانے والا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو سورج ہے وہ اپنے ٹھکانے کے لیے چلتا رہتا ہے، تو یہ جو اندازہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس اللہ تعالیٰ کا جو غالب ہے، جو عزیز ہے، العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے ایک راہ مقرر کر دی ہے، ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، ایک اس کا مدار اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، ایک فلک مدار، اس پہ وہ چلتا رہتا ہے، اس سے ذرا برابری ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اور مستقر کا ایک مطلب یہ ہے کہ ٹھہرنے کی جگہ تک وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ ٹھہرنے کی جگہ وہ کیا ہے؟ وہ عرش کے نیچے ہے۔ اور مستقر کا تیسرا مطلب یہ ہے، قیامت مراد ہے اس سے، کہ قیامت کے دن تک یہ سورج ہے یہ چلتا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت اس کی حرکت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قمر، چاند کا ذکر کیا۔ وَالْقَمَرَ، اور چاند، قَدَّرْنَاهُ، ہم نے مقرر کر دی اس کی، منازلہ، اس کی منزلیں مقرر کر دی۔ چاند کی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دی، مراد یہ ہے چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل چاند طے کرتا ہے، اور 2 راتیں غائب ہوتا ہے، اور تیسری رات کو پھر وہ نکل آتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ آدھا، وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم، پرانی جو ہے ٹیڑھی ٹہنی کی طرح،
کھجور کی جو پرانی جو ٹہنی ہوتی ہے، جو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ اس کی طرح وہ ہو جاتا ہے، بالکل باریک اور چھوٹا سا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی جو پرانی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس طرح وہ ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، لَلشَّمْسُ نہیں ہے سورج، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ لَلشَّمْسُ نہ سورج، يَنبَغِي لَهَا اس کے لائق ہے کہ ان یہ کہ تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے، یعنی سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے، یعنی یہ ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ راستہ ہے، دونوں الگ الگ اور جدا جدا جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں۔ وَلَلَّيْلُ، اور نہ ہی رات، سابق النہارا، دن سے پہلے آنے والی ہے، رات دن سے پہلے آنے والی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ رات دن کا وقت ہے اور اچانک جو ہے وہ رات آ جائے بیچ میں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور اپنے مقرر جو ان کے جو وقت ہیں ان پہ ہی دن اور رات آگے پیچھے آتے ہیں، ترتیب سے آتے ہیں۔ وَكُلٌّ، اور سارے کے سارے، فی فلکن، فرمایا فی فلکن، ایک فلک میں، ایک مدار میں، ایک اپنے مقرر راستے میں، یسبحون، سارے کے سارے جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ تو سبح یسبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، اسی سے مسبح ہے، سوئمنگ پول کو یہاں مسبح کہتے ہیں، تیرنے کی جگہ۔ تو سبح یسبح سے مراد کیا ہے؟ تیرنا۔ تو یسبحون یہ فعل مضارع ہے، یسبحون فعل مضارع، یعنی کہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ اپنے اپنے مدار میں اور اپنے اپنا جو ان کا جو فلک ہے، ایک دائرے میں سارے کے سارے جو ہے وہ تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں وہ گھومتے ہیں، اور ان کا بامی دیکھیے ٹکراؤ کسی صورت میں نہیں ہوتا، ہر ایک اپنا مدار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ دیکھیے اگر انسان صرف اسی پہ غور کرے کہ اربوں خربوں ستارے ہیں، اور ابھی اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی کتنی جو گلیکسیز ہیں، کتنی بلین جو ہے گلیکسیز ان کے بارے میں ہے کہ وہ ڈسکور ہو چکی ہیں، لیکن ان کی بھی تعداد اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ کتنی ہے۔ پھر ہر گلیکسی، ہر جو کہکشاں ہے، اس میں بلین کے حساب سے جو ہے وہ ستارے ہیں، لیکن سارے اپنے اپنے راستے پہ چلتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ دیکھیے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان جاری ہے، اور یہاں پہ ذکر ہوا ہے وہ جو سفینہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، جس میں جو حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ان پر ایمان لانے والے ان کو سوار کیا گیا تھا، پھر ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی انہوں نے ساتھ رکھا تھا، سارے کے سارے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا، اور اسی طرح جو ضروری ان کی چیزیں تھیں انہوں نے ساتھ رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی ہے، تو اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ ذکر کیا، اور قرآن میں کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ دیکھیے کہ جو سمندر ہے اور یہ جو دریا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بنایا کہ ایک سوئی اگر آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ سوئی کو نہیں اٹھاتا، ایک ڈنڈے کو آپ اس کے اندر ڈالیں گے اس کو نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، لیکن لوہے کا بنا ہوا اتنا بڑا جہاز، لوہے کی جو ہے وہ کشتی، اسی طرح لکڑی کی بنی ہوئی اتنی بڑی کشتی جو ہے اس کو یہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس پانی کو، اس سمندر کو، دریا کو پابند کیا ہوا ہے، دیکھیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور اپنے رب کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ انا، بے شک ہم نے، حملنا، ہم نے سوار کیا، ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی نسل کو، فی الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی میں۔ الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی، وہ کشتی بری ہوئی کس چیز سے بری ہوئی تھی؟ ابھی میں نے بتایا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ انسانوں سے بری ہوئی تھی، اس میں لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، اور اسی طرح جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا ساتھ انہوں نے رکھا تھا، اور اسی طرح جو ان کی ضروری چیزیں جو ان کو ضرورت تھیں وہ انہوں نے اس میں رکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ مراد الفلک المشحون۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا احسان جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عظیم نعمت کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، لَهُم، ان کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل، یعنی اس کشتی کے مثل بھی ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی، ما یرکبون، جس پہ وہ
سوار ہوتے ہیں، مراد کہ اس جیسی اور چیزیں جیسے اونٹ ہیں ان پہ سوار ہوتے ہیں، جیسے گھوڑے ان پہ سوار ہوتے ہیں، گدھوں پہ سوار ہوتے ہیں، اسی طرح موجودہ دور کی جو قیامت تک آنے والی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جیسے موجودہ دور کے اندر ہوائی جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، اور اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں جو ایجاد کی گئی ہیں تو ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، وَإِن اور اگر نشا اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ ان کو ہم غرق کر دیں، ہم ان کو ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو پھر کوئی ان کے لیے فریاد رس نہ ہو، کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا نہ ہو، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ کشتی جو ہے وہ چلتی ہے سمندر میں، وہ دریا میں چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کشتی کو ڈبو دیں، اگر ہم اس جہاز کو اگر ہم ڈبو دیں تو پھر کون ہے جو ان کی مدد کرنے والا ہوگا، کون ہے جو ان کی فریاد سننے والا ہوگا؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی وہ بچائے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو سلامتی کے ساتھ جو ہے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، الا مگر رحمة منا ہماری طرف سے رحمت کے طور پہ، یعنی یہ ہماری رحمت ہی ہے کہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں جب چلتی ہے، دریا میں چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہی جو سمندر وہی دریا ہے، اگر ایک سوئی اس میں پھینکی جائے وہ سوئی کو نہیں اٹھاتا، لیکن اتنی بڑی کشتی کو جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، وَمَتَاعًا اور فائدہ پہنچانے کے لیے، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک، وَمَتَاعًا اور فائدہ پہنچانے کی وجہ سے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مقرر وقت تک۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان جب وہ ہے کچھ مدت تک وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، مقرر مدت تک ہم اس کو مہلت دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب جو ہے کفار مکہ کا تذکرہ ہے کہ کفار مکہ کو جب کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اپنے ان گناہوں سے، ما بین ایدیکم وما خلفکم، ڈرو اس چیز سے، اس گناہ سے کہ جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ جی وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں یعنی ان کفار مکہ کو، اتقوا ڈرو کس چیز سے، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے۔ اس کے ایک سے زیادہ مطلب ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو عذاب تمہارے سامنے نہیں، دنیا کا عذاب، دنیا کا عذاب تمہارے جو سامنے ہے اس سے تم بچ جاؤ، اس سے تم ڈر جاؤ۔ یعنی ان کو توبہ کا کہا جاتا ہے کہ تم توبہ کر لو، دنیا کا جو عذاب ہے اس سے ڈر جاؤ۔ وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، خلفکم جو تمہارے پیچھے ہے، اس سے مراد یہ ہے آخرت کا عذاب۔ ما بین ایدیکم سے مراد ہے دنیا کا عذاب، وما خلفکم اور اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے پہلے گناہ، ما بین ایدیکم سے مراد ہے تمہارے جو پہلے والے گناہ ہیں، وما خلفکم جو تمہارے بعد والے گناہ ہیں۔ یعنی جب ان سے گناہوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے، اور جب ان سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا کہا جاتا ہے کہ تم توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، چاہے وہ دنیا میں تم پہ آ سکتا ہے یا آخرت میں آئے گا، یقینی ہے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو کیا کرتے ہیں، الا نہیں لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو کیا اس کا جواب کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتقوا ڈر جاؤ تو وہ نہیں ڈرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے اور ایمان نہیں لاتے، جیسے اگلی آیت سے واضح ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیَةٍ کوئی بھی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے۔ یعنی یہ کفار مکہ یہ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی آیات میں سے کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی اگر ان کے پاس آتی ہے تو اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ فرمایا الا مگر کانوا وہ ہوتے ہیں عنہا اس آیت سے، اس نشانی سے، معرضین جو ہے وہ اعراض کرنے والے۔ تو اس آیت سے کیا مراد ہے، جو آیت جس کا ذکر آیت نمبر 46 میں ہے؟ ایک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیت یعنی قرآن کی آیات۔ دوسرا اس کا مطلب ہے
ان کے اپنے نفسوں میں بھی کئی نشانیاں آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور تیسرا مطلب ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں، تو یہ نشانیاں ہیں، یہ ان کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ان کفار کو کہ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ، اسے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اطعم، اس کو کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ کیا مراد ہے کہ جب ان کفار سے کہا جاتا کہ تم جو ہے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی جو غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا جو حق ہے تمہارے مالوں میں سے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے تو غریبوں اور مسکینوں کا جو حق ہے وہ بھی تو ادا کرو۔ تو آگے سے کیا بہانہ لگاتے تھے، آگے سے کیا کٹ حجتی کرتے تھے، کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کھلایا تو ہم ان کو کیوں کھلائیں، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا ان کو کھلانے کا، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کھلا دیتا نا، ہم ان کو کیوں کھلائیں۔ تو دیکھیے کیسے وہ ہٹ درم، کیسا ان کے اندر ضد اور عناد تھا کہ دوسرے پہ جب بات آتی تو کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ان کے حق میں، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو غریب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کھانے کو دیا تو ہم کیوں دیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ کٹ حجتی کرتے تھے، اور ساتھ اہل ایمان کو کیا کہتے ہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ دیکھیے ایسے جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا ابھی بھی آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو جب ان کو مثلا کہا جائے نماز پڑھو، آپ جو اچھے کام کرو، تو کہتے ہیں بھئی ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، تو ہم جو ہے وہ کیسے ہم سیدھی راہ پہ ہیں، ہمارے مقدر میں ہی تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کٹ حجتیاں بھی وہ کرتے تھے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ جب ان کا اپنے حق میں ہوتا ہے تو پھر یہ تقدیر کا سہارا نہیں لیتے۔ مثلا ان کو کوئی نقصان دے جائے، ان کا اپنا کوئی قتل ہو جائے، تو کبھی نہیں کہیں گے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کو معاف کر دیں، بلکہ کہیں گے نہیں ہم بدلہ لیں گے۔ ان کو کوئی مارے تو یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے مار پڑی ہے تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا تو ایسی ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی چاہا ہے، تو اب میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتا، میں معاف کر دوں۔ نہیں، اس وقت جب اپنی باری آتی ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، پھر تقدیر کا سہارا نہیں لیتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب یہ جو وعدہ ہے یہ ہوگا، یعنی کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ اور تکذیب کرتے تھے، جٹلا کر اور مذاق کے طور پہ کہتے تھے کہ یہ جو قیامت کا جو آپ وعدہ ہمیں دیتے ہیں یہ کب آنے والا ہے، اگر سچے ہو تو لے کر آؤ اس قیامت کو، ابھی لے کر آؤ۔ تو اس طرح وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کی تکذیب کرتے تھے۔ ما ينظرون الا صیحة واحدة، اب اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے، فرمایا کہ یہ نہیں ہے منتظر الا مگر صیحة واحدة، ایک چیخ کے۔ ما ينظرون الا صیحة واحدة، یہ تو صرف ایک جو چیخ ہے نا، ایک جو چیخ ہے یہ صرف اسی کے منتظر ہیں۔ مراد کیا ہے، یہ نفخہ اولا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونکیں گے، پھونک ماریں گے، فرمایا کہ یہ تو بس ان کی ایک چیخ، یعنی کہ اسرافیل علیہ السلام کا جو ہے وہ سور میں ایک دفعہ پھونکنے کے یہ منتظر ہیں بس۔ کیا یہ اسی کے انتظار میں ہیں، تاخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی وہ چیخ، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی جس وقت، تو لوگ جو ہے اپنے عام روزمرہ کے کام سر انجام دے رہے ہوں گے، کوئی آپس میں بحث مباحثہ کر رہا ہوگا، کوئی کس کام میں مشغول ہوگا، تو اچانک قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ جو جدھر بھی جس حال میں ہوگا وہ پکڑا جائے گا، وہ دھر لیا جائے گا، نہ ہی وہ وصیت کر سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر وہ جو ہے وہ پھر وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے، جا سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور قیامت کا جو منظر ہے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں
پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی، ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک وہ فَإِذَا هُم، تو یہاں پہ بھی دیکھیے اذا کا معنی اچانک ہے، یکا یک، اچانک وہ، ہم وہ سب کے سب، من الاجداث قبروں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ اجداث جدث کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ جدث کی جمع ہے، اور ینسلون کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، یعنی یہ ان کے قبروں سے نکلنے کا جو ہے وہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ یہ قبروں سے کیسے نکلیں گے، جو ہی سور پھونکا جائے گا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ اچانک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے اور میدان محشر میں یہ پہنچیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں، جو ہماری جو سونے کی جو جگہیں تھیں، سونے کی جو جگہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو اس وقت ان کو یہ احساس نہیں ہوگا، جب وہ نکلیں گے تو گویا کہ ان کو احساس نہیں ہوگا کہ مر چکے، بلکہ سمجھیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے اور کسی نے ہمیں جو ہے ہماری خوابگاہ سے، ہمارے سونے کی جگہ سے کسی نے ہمیں اٹھا دیا۔ تو وہ جو اتنی جو لمبی جو مدت جو گزری ہوگی، انہیں ایک لمحے کی طرح محسوس ہوگی، ان کو ایک لمحے کی طرح محسوس ہوگی۔ تو کہیں گے کہ یہ ہے وہ کہ جس کا جو ہے رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا، رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور جو رسول تھے وہ سچ کہتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، قیامت کا ذکر فرمایا کہ ان کانت نہیں وہ ہوگی، الا مگر صیحۃ چیخ، واحدۃ ایک ہی، یعنی سور میں پھونکا جائے گا۔ فاذا ہم، تو یہاں پہ بھی اذا کون سا ہے؟ دیکھیے اچانک کے معنی میں ہے، فاذا ہم تو اچانک، یکا یک، ہم وہ سب کے سب، جمیع اکٹھے ہو کر، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، ہمارے پاس لائے جائیں گے۔ فالیوم، آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، آج کوئی بھی نفس جو ہے اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ولا تجزون، نہ تم جزا دیے جاؤ گے، بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر وہ کہ جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے جو اعمال ہوں گے، جو اعمال تم کرتے تھے، ان اعمال کا ہی تمہیں کیا دیا جائے گا، آج کے دن جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت کے رہنے والے، بے شک اصحاب الجنت، جنت والے، جنتی لوگ، اليوم آج کے دن، فی شغل وہ ایک شغل میں ہوں گے، فاکہون خوش ہوں گے۔ تو شغل ایک ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے۔ مراد یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں اپنی بیویوں سے اور جنت کی دوسری نعمتوں سے لذت اٹھانے میں اتنے وہ مشغول ہیں، اتنے وہ مشغول ہوں گے، اتنے مشغول ہوں گے کہ انہیں دوسری کسی چیز کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اور حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جن کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں ہے، اور دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا کہ وہ جنت کی نعمتیں وہ کیسی ہوں گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بنائے، اور ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے کہ جو ہمیں جنت تک لے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ہم وہ یعنی جنتی لوگ، وازواجہم اور ان کی بیویاں، فی ظلال
وہ گنے سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اور اریکہ کسے کہتے ہیں؟ تخت کو کہتے ہیں، تختوں پہ ہوں گے، متکئون تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی جنتیوں کی جو ان کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے کہ جنتی لوگ جنت میں کیسے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں جو ہے وہ سایوں میں ہوں گی، جنت کے لمبے لمبے سائے ہوں گے، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا وَظِلٍّ ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک تیز گھوڑ سوار جنت کے ایک درخت کے نیچے وہ 100 سال تک چلتا رہے گا، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یہ ایک درخت ہے، جنت کے کتنے درخت ہوں گے؟ تو میں وہ سایوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر ہوں گے، متکئون تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ اشارہ ہے ان کی نعمتوں کی طرف کہ جنتیوں کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں، جنتیوں کو جو جنت کے اندر جو سکون، جو آرام، جو عیش و عشرت جو ان کو میسر ہوگا، تو یہ ساری جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف یہ جو ہے وہ اشارہ ہے۔ فرمایا لہم فیہا فاکہۃ، لہم ان کے لیے جنتیوں کے لیے، فیہا اس جنت میں، فاکہۃ ان کے لیے پھل ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے ہوگا ما یدعون جو وہ طلب کریں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو جنت کے اندر کیا ہے جی، وہ جنتیوں کو جنت کے اندر ملے گا۔ سلام، سلام ہو، قولاً یعنی یہ قول ہوگا، ایک بات ہوگی، من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے، یعنی سلام ہو اس رب کی طرف سے ان کو کہا جائے گا کہ جو بے حد مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ جنتیوں کو سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ تو جنتی لوگ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا وہ پھر دیدار بھی کریں گے۔ اب مجرموں کا بیان ہے، مجرموں کو الگ ہونے کا حکم دیا جائے گا، وامتازوا، اور الگ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو، اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ الگ ہونے سے مراد کیا ہے کہ قیامت کے دن دیکھیے جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ تم جو اہل ایمان ہیں ان سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ، یا مراد یہ کہ مجرموں کی ان کے اندر ہی جو ہے مختلف جو ہے وہ ٹولیاں بنا دی جائیں گی، مثلا یہودیوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، اسی طرح عیسائیوں کا علیحدہ ہوگا، اسی طرح جو مجرم ہے مثلا شراب پینے والوں کا علیحدہ گروہ، زنا کرنے والوں کا علیحدہ گروہ، اور اسی طرح قتل کرنے والوں کو مثلا علیحدہ گروہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ مفسرین نے یہ دونوں قول ذکر کیے ہیں کہ وامتازوا، اور علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرمو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا خطاب کریں گے؟ ان سے کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں یہ وصیت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی اے اولاد آدم کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت بالکل نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا جو ہے وہ کیا ہے؟ کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میں نے کیا تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ سارے کے سارے کون سے راستے ہیں؟ وہ سارے کے سارے ٹیڑھے راستے ہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً اس نے گمراہ کیا منکم تم میں سے، جبلاً مخلوق و کثیراً بہت سی، یعنی شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو کیا کیا؟ گمراہ کیا تھا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ جب شیطان جو ہے تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے تو تم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ کیسے تم چلتے رہے؟ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ تم کیوں چلتے رہے؟ تمہیں جو اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو راستہ جو چنا، جو توحید کا راستہ ہے، اور جو پیغمبروں کی اتباع اور پیروی کا جو راستہ ہے، تم اس پہ کیوں نہیں چلے؟ پھر انہیں کہا جائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، ہذہ یہ ہے جہنم، جہنم التی وہ کنتم تم تھے توعدون وعدہ دیے جاتے تھے، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوھا الیوم، آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے، اس سبب، اس کا بدلے کے طور پہ کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔
جہنم کے اندر آج داخل ہو جاؤ، یہ وہ جہنم ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، تو آج تم اس میں داخل ہو جاؤ، اس سبب یا ان اعمال کا بدلہ، اس کفر کا بدلہ کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم، آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہم، ان کے منہوں پہ، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ہم سے کلام کریں گے، بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گی ان کے جو پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے، کس چیز کے؟ بما کانوا یکسبون، اس کے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ کمایا کرتے تھے اس کا جو ہے وہ ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے پاؤں کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ تو دیکھیے یہ مہر کیوں لگائی جائے گی قیامت کے دن؟ قیامت کے دن دیکھیے مختلف احوال ہوں گے مجرموں کے۔ بعض جگہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم ہم تو بالکل شرک کرنے والے نہیں تھے، اور وہاں پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ جیسے دنیا میں ہم فراڈ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، آج قیامت کے دن بھی ہم ایسی بات کر کے ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں۔ تو بعض مجرم قیامت کے دن اپنے جرم کا اقرار کرنے سے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ہم نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح جب گواہ لائے جائیں گے تو گواہوں کو بھی جھٹلا دیں گے، اور جب اعمال نامہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، یہ تمہارے کرتوت ہیں، کرتے رہے ہو، تو اس کا وہ انکار کر دیں گے۔ تو پھر اس وقت ان کی زبانیں جو ہیں ان پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ان کی جو کھالیں ہیں، اور اسی طرح ان کے جو ہاتھ ہیں اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، بات کریں گے، بولیں گے، ان کی زبانیں ان کی بولیں گی، تو حقیقت بیان کر دیں گی کہ جو وہ دنیا کے اندر کر کے آئے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ان پہ حجت کو قائم کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ سبب ہے ان کے عذاب مہر لگنے کا۔ جی آیت نمبر 66 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی دیکھیے تنبیہات ہیں اس میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں جو ہے ان کفار کو بینائی سے محروم کر دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی شکلیں ہی مسخ کر دے، اور یہ اپنی جگہ پہ ہی پڑے کے پڑے رہ جائیں، نہ آگے ہو سکے نہ پیچھے ہو سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بنائی چھین لے، تو یہ جب آگے راستہ تلاش کریں، چلنا چاہیں تو یہ چل بھی نہ سکیں اور راستہ دیکھ بھی نہ سکیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی شکلیں ہی ان کی جگہوں پہ ہی ان کی شکلیں ان کو مسخ کر دے، ان کو مثلا پتھر بنا دے، ان کو جانور بنا دے، کوئی اور چیز بنا دے کہ پھر وہ نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے جا سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ تنبیہات کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈرایا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور کفر کی روش سے جو ہے وہ بچ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، تو یقیناً ہم مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ان کو بالکل مٹا کے رکھ دیں، ان کی بنائی ان کی چھین لیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو پس وہ راستے کی طرف بڑھیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو پھر وہ راستے کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اگر ہم چاہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَا، تو ہم مسخ کر دیں ان کو، یعنی ان کی شکلوں کو ہم جو ہے وہ تبدیل کر دیں، صورتیں ان کی بدل دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پہ ہی، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو پس وہ نہ آگے چل سکیں گے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ پیچھے آ سکیں گے واپس، نہ وہ واپس آ سکیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ہم ان کو اس طرح عذاب ان کو نہیں دے رہے، ہم نے ان کو مہلت دی ہے تاکہ ان پہ حجت تمام ہو جائے، اور جس نے ایمان لانا ہو وہ ایمان لے آئے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نشانی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ عمر عطا فرماتے ہیں تو اس کو جو ہے اس کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو خلقت ہے، اس میں اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک انسان کی جب عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جو طاقتیں ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ اپنی جو پہلے کی جو عمر ہے، بچپن کی عمر ہے، گویا کہ اس کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرُهُ، جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ، ہم اس کو جو الٹا کر دیتے ہیں، فی الخلق، خلق میں،
پیدائش میں، خلقت میں، بناوٹ میں، افلا یاقلون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ بالکل جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے کہ کیسے جو ہے ان کی زندگی میں کیسے دیکھیے کتنی بڑی بڑی ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی لانے والا کون ہے؟ وہ ایک ہی ہستی ہے۔ تو جب وہ ہستی، وہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ان کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ کیا ہے جی؟ پوری طرح قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا گیا، نہ یہ جو شعر ہے، شعر شاعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیان شان ہے۔ فرمایا وما علمناه الشعر، نہیں ہم نے سکھایا اس کو، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الشعر، شعر، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ وما ينبغي له، فرمایا کہ اور یہ جو شعر شاعری ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے یہ بالکل یہ لائق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کتاب عطا فرمائی ہے کہ جو ذکر ہے، جو نصیحت ہے، اور یہ جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ، کفار مکہ جو تھے، وہ کئی طرح کے القابات سے نوازتے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے، اور کبھی شاعر کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ فائز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعری سے کوئی میل، یعنی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو شاعری ہوتی ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اس میں مبالغہ رائی ہوتی ہے، اور اس میں فرضی اور انتہائی خیالی باتیں ہوتی ہیں، اور جو شاعر ہوتا ہے وہ ان پہ خود بھی عمل نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو شعر شاعری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لائق ہے۔ پھر فرمایا ان ہوا الا ذکر، فرمایا نہیں ہے وہ مگر ذکر ہے، نہیں قرآن جو ہے یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، وہ قرآن مبین، اور یہ جو قرآن ہے یہ مبین ہے، یہ واضح ہے، یہ بالکل واضح ہے، اس قرآن کی صفت ہے۔ ابھی قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمایا؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس کو کہ جو زندہ ہے، جو دل کا زندہ ہے، جس کے دل کے اندر بصیرت ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، اور فرمایا وَيَحِقَّ، اور ثابت ہو جائے القول، بات، علی الکافرین، کافروں پہ، کافروں پہ جو ہے وہ، تاکہ بات جو ہے عذاب کی جو بات ہے، تاکہ وہ ان پہ کیا ہو جائے، کافروں پہ عذاب کی بات ہے، تاکہ وہ بالکل ثابت ہو جائے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے۔ جی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے، چوپائے ان کا ذکر ہے، مویشی، اور پھر ان کے تابع ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے تابع کر دیا، اور اس طرح ان کے فوائد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ کئی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فوائد رکھے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا بے شک ہم نے خلق نہ پیدا کیا لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس میں سے کہ جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، ان چیزوں میں سے کہ جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، انعامن، ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا بنائے ہیں جی؟ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے ہیں۔ فہم لہا مالکون، کے یہ ان کے کیا ہیں؟ پھر وہ ان کے یہ مالک ہیں، یہ جانور ان کے یہ مالک بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے، اور ہم نے یہ جو جانور ہیں ہم نے ان کو ان کے تصرف میں دے دیا ہے، یہ جس طرح چاہیں ان کے اندر کیا کرتے ہیں، ان کے اندر یہ تصرف کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے تابع کر دیا ہا ان چوپاؤں کو، ان مویشیوں کو، لہم ان کے، ان انسانوں کے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں، ان کی سواری کے کام آتے ہیں، وَمِنْهَا، اور ان چوپاؤں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں یہ یأکلون، کھاتے بھی ہیں، یعنی ان مویشیوں کو۔ تو انعام، نعم کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ مویشی، اور مراد اونٹ، گائے،
بھیڑ بکری، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض پہ انسان سوار ہوتا ہے، بعض کو کھاتا ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں کیا ہیں، منافع ہیں، مختلف طرح کے جو ہے وہ منافع ہیں ان کے لیے، نفع بخش چیزیں ان کے لیے۔ منافع مطلب جیسے کئی چیزیں ہیں جو ان سے بنتی ہیں، جیسے ان کی چربی سے تیل بنتا ہے، ان کی اون اور ان کے بالوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں۔ وہ مشارب، اور مشارب سے مراد کے پینے کی چیزیں، جیسے دودھ ان کا دھویا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، آلہۃً، اور معبود، ان کفار نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، یعنی یہ معبود انہوں نے اس لیے بنائے کہ یہ معبود ان کی کیا کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، ان کو عذاب سے چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، فرمایا لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتے۔ وہم لہم جند محضرون، وہم، اور یہ لہم ان کے لیے، جند لشکر ہیں، محضرون جو حاضر کیے ہوئے ہیں، جو پیش کیے جائیں گے۔ یہ جو اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں یہ اپنے معبودوں کے کیا ہیں، یہ اپنے معبودوں کے مددگار ہیں، ان کے خدمتگار ہیں، ان کے آستانے تعمیر کرتے ہیں۔ معبود ان کی کہاں سے مدد کریں گے؟ یہ تو خود ان کے جو ہیں لشکر ہیں کہ جو حاضر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہم سے مراد کون ہے؟ یہ باطل معبود ہیں، یہ باطل معبود لہم، ان کے لیے، ان مشرکین کے لیے، ان مشرکین کے لیے جندن لشکر ہوں گے، محضرون قیامت کے دن حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ مطلب قیامت کے دن یہ ان کا انکار کر دیں گے، قیامت کے دن جو ہے یہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا فلا یحزنک قولہم، پس نہ غم کرے، نہ آپ کو غم زدہ کر دے، قولہم، ان کا قول، ان کی باتیں، یعنی ان کا کفر، ان کی تکذیب، ان کا استہزاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے یہ جو افعال ہیں، یہ جو ان کی حرکتیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ غمگین مت کریں، ہم تو ان کو بدلہ دیں گے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اِنَّا، بے شک ہم، نعلم، جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، ما یعلنون، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کفار جو چیزیں یہ چھپا لیتے ہیں، وما یعلنون، اور جن چیزوں کا یہ اعلان کریں جو ظاہر کرتے ہیں، ہم کو سب کے سب کا علم ہے، ہم سب کے سب ان کے اعمال کو جاننے والے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، ان، بے شک ہم نے، خلقنا، ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، نطفہ سے۔ کیا اس انسان نے، یعنی کہ انسان سے مراد یہاں پہ کون سا انسان ہے کہ جو آخرت کا منکر ہے، جو قیامت کا منکر ہے؟ کیا اس ایسے انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فائدہ، پس وہ اچانک، یہاں پہ بھی اذا اچانک کے معنی میں، یکا یک، اچانک وہ کیا ہے جی، ہوا وہ، یعنی یہ انسان جو بعث و نشور کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے، فرمایا خصیمون، یہ جگڑنے والا بن گیا، مبین، کھلم کھلا، پھر یہ یکا یک جو ہے وہ کھلا واضح طور پہ جھگڑالو بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والا بن گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنے والا بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے اس نے ایک مثال بیان کی ہے، اس قیامت کے منکر انسان نے، اس کافر نے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی خلق، اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کی ابتدا اس کی کیسے ہوئی، بھول گیا ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مثال بیان کی کہ اس نے، یعنی اس قیامت کے منکر انسان نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کر لیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت کی طرح سمجھ لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، بہت زبردست ہے، وہ تو قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے پہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، جی، اور بھول گیا اپنی خلق کو، اپنی تخلیق کی ابتدا کو بھول گیا۔ قال، اور کہتا ہے، مَن یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اب جواب کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحیی، زندہ کرے گا، ہا، ان کو، ان ہڈیوں کو، الذی، وہ ذات کہ جس نے، انشأ، پیدا کیا، ہا، ان کو، ان ہڈیوں کو، اول مرہ، پہلی دفعہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو تو وہ ذات زندہ کرے گی کہ جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہ بکل خلق علیم، اور وہ ہر مخلوق سے وہ
علیم پورا کا پورا وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو خلق کا یہاں پہ دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے خلق سے مراد ہے مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ساری کی ساری مخلوق کو جاننے والا ہے، اور جاننے والا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا ہے، اس کے ذرات کہاں کہاں بکھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان ذرات کو گٹھا کر کے دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، الذی وہ ذات کے جس نے جعل بنایا، پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، شجر اخضر سے مراد یعنی سبز درخت، کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبز درخت سے کیا بنایا، نارن آگ بنائی۔ سبز درخت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنائی، آگ بنائی ہے۔ فَإِذَا، پھر اچانک، یہاں بھی اذا اچانک کے معنی، فَإِذَا پس اچانک یہ کہ انتم تم، منہ تم اس سے، توقدون تم آگ جلاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے کیا بنایا، سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ عرب کے اندر دو درخت ہیں کہ جن کی جو ٹہنی ان کو آپس میں رگڑا جاتا تو اس سے وہ آگ نکلتی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے درخت کو پانی سے پیدا کیا اور آخر میں اسے ایندھن بنا کر اس سے آگ نکالی۔ درخت کا آغاز کس سے ہوتا ہے، پانی سے ہوتا ہے، اور اس کی انتہا کس سے ہوتی ہے، آگ سے ہوتی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ ضد کو جمع کر سکتا ہے، اسی درخت کے اندر جو ہے دو چیزیں آپس میں دیکھیے ضد ہے، کہ اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، پھر اسی درخت سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو نکالا۔ تو جو اللہ تعالیٰ دو ضدوں کو آپس میں اکٹھا کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ دلائل ذکر ہو رہے ہیں قیامت کے اس بات اور قیامت کی حقیقت اور قیامت کے برحق ہونے کے۔ فرمایا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو پھر اچانک تم یک اس منہ سے مراد ہے شجر الاخضر، سبز درخت سے، توقدون تم آگ جلا لیتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، اولیس الذی، کیا نہیں ہے کہ وہ ذات کے جس نے خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض جس نے زمین کو پیدا کیا، بقادرین وہ قدرت رکھنے والا ہے، کس چیز پہ، علی اس چیز پہ، ان یہ کہ یخلق وہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسے، یعنی انسانوں جیسے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات کے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ذات ان جیسوں کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے، کہ جس نے اتنی بڑی مخلوق آسمان کو پیدا کیا، 7 آسمان بنائے، زمین کو بنا لیا، تو اس کے لیے ان کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا، وہو، اور وہی اللہ تعالیٰ، الخلاق کو بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما بس، امرہ اس کا امر، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کی شان تو یہ ہے، اذا جب، ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ان، کہ وہ اسے، اس کا جو ہے وہ، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ان یہ کہ وہ یقول وہ کہتا ہے، لہو اس چیز کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ وہ اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ صرف کن کہتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے قیامت کو قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں پیچھے جتنے بھی جو دلائل تھے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس بات، قیامت کے برحق ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے دلائل دیے جو پیچھے گزر چکے ہیں، اب ان کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کو قائم جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کن کہے گا تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا تو صرف کن کہنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، کہ اللہ تعالیٰ کتنا قادر مطلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ کن کہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، فسبحان پس پاک ہے، الذی وہ ذات کے، بیدہ اسی کے ہاتھ میں، ملکوت
کامل بادشاہی، کل شیء، ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پس پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے۔ ہر چیز کی کامل بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک مطلق ہے۔ اور پھر جو ہے دوبارہ قیامت کا ذکر کر دیا، اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ عظیم کتاب کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بار بار قیامت کا تذکرہ کیا، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں، سبق ہیں، دروس ہیں، لیسنز ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، ہم قیامت کو جو ہے اس کی استعداد، اس کے لیے ہم تیاری کرنے والے بن جائیں، اور ہم اس کے لیے اپنے رب کے سامنے جو ہے حاضر ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کا جو درس ہے اس میں لیسن میں ہم انشاءاللہ سورہ صافات کو ہم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو یہاں پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔ کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔